غزہ میں جو اسرائیلی بربریت ہے، مگر اب اسرائیل کے اندر ایک سروے کروایا گیا جس کے اندر کچھ حقائق جو سامنے آئے ہیں ان پر ہم بات کریں گے۔ سلیم بخاری صاحب، آپ دیکھیں کہ اسرائیلی اس سروے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ 68% کا یہ خیال ہے کہ نیتن یاہو کا اس جنگ سے نمٹنے کا خیال یا طریقہ کار جو ہے وہ غلط ہے، جبکہ 54% یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے اور اس کا ذمہ دار بھی نیتن یاہو ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے۔ میرا خیال یہ ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ اپنے جنگی جنون کے تحت ناکامی کا سامنا کرنے کے بعد نیتن یاہو صاحب جو ہیں وہ حواس باختہ ہو گئے ہیں۔ نہ ہی حماس ختم ہوئی ہے، نہ ہی یرغمالی جو ہیں وہ رہا ہوئے ہیں، تو اہداف تو حاصل ہوئے نہیں ہیں۔ اور حماس کا خاتمہ جو ان کا خواب ہے، جو رات کو ڈر جاتے ہیں خواب دیکھ کے، وہ بھی نہیں ہوا ہے۔ اس لیے کہ اگر ابو عبیدہ جو القسام برگیڈ کے وہ ہیڈ ہیں، ان کی میں بات مان لوں جو کہ مجھے ماننی چاہیے، تو وہ تصویر بھی ہم دکھائیں گے جو انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں دکھائی ہے۔ تو نیتن یاہو صاحب جو ہیں ان کی حواس باختگی جو ہے اس کے بہت سارے مظاہر جو ہیں ہمارے سامنے آئے ہیں۔ کچھ آپ نے پہلے بتا دیے تھے، کچھ میں میرے خیال سے شیئر کر لیتا ہوں۔ دیکھیے، ایک اسرائیلی چینل ہے 12، چینل 12، اس کی طرف سے کرائے گئے ایک سروے کے مطابق آپ نے بتایا کہ 68% کا خیال جو ہے وہ یہ ہے کہ نیتن یاہو کا جنگ سے نبٹنے کا طریقہ کار ہی غلط ہے جی، اور 54% جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ نیتن یاہو کے سیاسی تحفظات ہیں۔ اب اس سروے کو آپ سامنے رکھیں تو یہ چیخ چیخ کے بتا رہا ہے کہ نیتن یاہو صاحب اپنے اس نفیریس ڈیزائنز میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں جو ان کا خیال یہ تھا کہ حماس کو ختم کر کے غزہ کی پٹی پہ قبضہ جمایا جائے، وہاں انسٹالیشنز بنائی جائیں، وہاں اپنی اتھارٹی اسٹیبلش کی جائے۔ یہ نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائمز آف اسرائیل جو ہے اس کے مطابق حماس نے پیشگی جنگ بندی کے مطالبے سے، یا اس کو کہیے کہ ضد سے، وہ دستبردار ہو گئی ہے، اور یاہو نے ناقابل تسلیم جو شرائط ہیں اس کی ایک فہرست جو ہے وہ مذاکرات کاروں کو تھما دی ہے۔ یعنی وہ لگتا یہ ہے کہ ان کا رویہ یہ ہے کہ کسی طرح سے کوئی سمجھوتا ہو ہی نہ، اور وہ یہ جنگ جاری رکھ کے حماس کے خاتمے کا وہ خوفناک خواب جو انہوں نے دیکھا ہوا ہے، جو رات کو انہیں ڈراتا ہے خواب میں، وہ پورا ہو جائے۔ دوسری طرف انہوں نے یہ شرط بھی اس میں رکھی ہے کہ ٹھیک ہے، ہم وقتی جنگ بندی کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن اسرائیل کا یہ رائٹ ہوگا کہ وہ جب چاہے جنگ شروع کر لے۔ آپ مجھے یہ بتائیے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ ایک باحواس آدمی جو ہے یہ اس کی خواہشات ہیں؟ جنگ میں تقریباً 40,000 کے قریب شہادتیں ہو چکی ہوئی ہیں، 90,000 کے قریب لوگ جن میں خواتین اور بچوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے وہ زخمی حالت میں ہسپتالوں میں پڑے ہیں، اور ہسپتالوں کی حالت وہ مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی ایک ہسپتال اسرائیل نے نہیں چھوڑا ہے، اسرائیل نے، جہاں انہوں نے حملہ نہ کیا ہو، جہاں ان کی فوجوں نے جا کے تہس نہس نہ کیا ہو۔ تو یہ سب کچھ دنیا دیکھ رہی ہے، سب کچھ دنیا کے سامنے، کچھ چھپا نہیں ہے۔ میں بہت کریڈٹ دینا چاہوں گا الجزیرہ کو، جس نے صحیح صورتحال دنیا بھر کو دکھائی ہے۔ TRT جو ترکش ٹیلی ویژن ہے، اس نے بھی اس سلسلے میں بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے، لیکن ویسٹ سارا چپ ہے۔ نہ BBC کے کان پہ جوں رینگتی ہے، نہ CNN کے رینگتی ہے، نہ DW کے رینگتی ہے۔ وہ سب اپنی اس روایتی پالیسی کا شکار ہیں کہ فلسطینیوں کی تباہی جتنی مرضی ہوتی رہے، جتنی مرضی جانیں ضائع ہوتی رہیں، انہوں نے اسرائیل کے اوپر انگلی نہیں اٹھانی ہے۔ لیکن شکر یہ ہے کہ لیڈرشپ کی اس بے حیائی، اس دوگلے پن، اس منافقت کے باوجود وہاں کے لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا وہ جو بھائی ہندو نژاد جو وزیر اعظم تھے برطانیہ کے، ان کا کیا حال ہوا الیکشن میں۔ جی، تو میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ جو برطانیہ کی پالیسی تھی پرو اسرائیل اور فلسطین کے خلاف، یہ اس کا ریئیکشن ہے کہ ان کو اس بری طرح سے شکست ہوئی ہے کہ پچھلے 15-16 سال، 2016 سے لے کے اب تک تو وہ باقاعدگی سے اقتدار میں تھے، لیکن ان کو وہ جوت پڑے ہیں الیکشن میں۔ تو یہی حال باقی کی یورپین کنٹریز کا بھی ہے۔ فلسطینیوں کے لیے عوامی سطح کے اوپر جذبات بھی ابھر رہے ہیں، حمایت بھی حاصل ہو رہی ہے، لیکن جو وہاں کی حکومتیں ہیں وہ میرے خیال سے، کیا میں کہوں، الفاظ کچھ زیادہ بخاری صاحب، نیتن یاہو کی اگر میں بات کروں تو کبھی انہیں ایسا لگتا ہے کہ جنگ ختم ہونے کے قریب ہے، کبھی انہیں لگتا ہے کہ یہ ان کا پرائر رائٹ ہونا چاہیے، وہ اسے کبھی بھی آغاز کر دیں، اور کیا مقاصد وہ اس سے اچیو کر رہے ہیں؟ دیکھیے، دو طرح کی صورتحال کا سامنا ہے ہم نے۔ ایک تو یہ کہ پریشر ہوتا ہے جب آپ اتنی دیر تک جنگ جاری رکھتے ہیں، بیماری تو نہیں، اور میں اسی بیماری کی طرف آ رہا ہوں، اور آپ اپنے اہداف حاصل نہ کر سکیں،
تو آپ نہ پیچھے مڑ کے دیکھنے جوگے رہتے ہیں نہ آگے دیکھنے جوگے رہتے ہیں. لہذا اب ہو کیا رہا ہے, دنیا بھر میں ان کی مذمت ہو رہی ہے گراس روٹ لیول پہ, ان کے اپنے ملک میں, ان کے کیپٹل تل ابیب میں ان کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں, چاہے وہ یرغمالیوں کے حوالے سے ہیں, چاہے وہ ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے ہیں. تو اس وقت گھیرا تو ان کے گرد تنگ ہے, عالمی سطح پر بھی وہ اپنی حمایت کھوتے جا رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں, یہ کبھی نہیں ہوا کہ امریکی حکومت کی مڈل ایسٹ پالیسی یا خاص طور سے پرو اسرائیل پالیسی کے خلاف اس کی اپنی انتظامیہ کے سینئر اہلکاروں نے استعفے دیے ہوں. 1 درجن سے زیادہ لوگ جو ہیں مستعفی ہو چکے ہیں آپ کے سامنے. اور بائیڈن انتظامیہ میں بھی ایسا ہی ہوا ہے. That's what I'm saying. تو یہ بہت بڑا ایک وارننگ سگنل ہے یاہو صاحب کو بھی اور جو ان کے سپورٹر ہیں ان کو بھی. تو میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ جو نیتن یاہو صاحب ہیں اپنے ان مذموم مقاصد میں کامیاب نہ ہوں. میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہم ابو عبیدہ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ مارکا طوفان الاقصی صہیونی مظالم کا رد عمل ہے. مغربی کنارے القدس اور غزہ کی پٹی میں قابض افواج کے جرائم اپنی انتہا کو پہنچ چکے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ انسانی ڈھال کے طور پہ استعمال کر کے یعنی ہسپتالوں پہ, اسکولوں پہ, کالجوں پہ, ہر جگہ وہ حملے کر رہے ہیں. پہلے کہا گیا کہ آپ یہاں سے مرکزی یعنی غزہ سے نکل کے رفح چلے جائیں. رفح وہ جا کے پناہ لی انہوں نے, تو رفح کا جو حال انہوں نے کیا وہ ہمارے سامنے ہے. تو نیتن یاہو تو اپنی اس اینٹی فلسطین یا اینٹی حماس اس دماغ کی کیفیت میں میرے خیال سے اپنے اعصاب پر قابو جو ہے. سر, گارڈین کی رپورٹ پر بات کرنا بھی بہت ضروری ہے جو یہ کہتی ہے کہ کئی بار ہم مذاکرات کی ٹیبل پر آتے ہیں لیکن نیتن یاہو وہاں سے راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں. نہ صرف یہ, انہوں نے یہ کہا کہ بہت دفعہ ہم نتیجے پر پہنچنے والے ہوتے ہیں کہ یہ نیتن یاہو صاحب جو ہیں جس طرح کہتے ہیں نا کہ نیچے سے دیے ساری لگا کے ہر چیز کو الٹ پلٹ کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کئی مرتبہ یہ ہوا ہے, 1 مرتبہ سے زیادہ, کہ لگتا تھا کہ اب کسی نتیجے پر پہنچنے والے ہیں لیکن ان کی جو ضد ہے, ان کی جو اینٹی فلسطین سوچ ہے, اس کی وجہ سے وہ ہمیشہ سبوٹیج کر دیتے ہیں ان سارے مذاکرات کو. تو ہیونگ سیڈ دیٹ, میرے خیال سے جو سب سے امپورٹنٹ بات کہی ابو عبیدہ نے وہ ہے کہ القسام بریگیڈ کی تمام 24 بریگیڈ اور دیگر تمام مزاحمتی گروہ دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں. آئی تھنک دیر از اے کی پوائنٹ ان اٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قوت ہے حماس کی, جو ملیٹنٹ ونگ ہے حماس کا, وہ ابھی تک انٹیکٹ ہے. اس لیے میرے خیال سے اس کو فٹس آ رہے ہیں جس کا نام یاہو ہے. جی ٹھیک ہے. بخاری صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اور کتنی سخت باقی ہے حماس میں اس جنگ کو لڑنے کے لیے؟ دیکھیے, میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا اور میں پھر دوبارہ اپنی بات دہرا رہا ہوں, یہ ہے کہ اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ حماس صرف غزہ میں تھی اور غزہ میں چونکہ تباہ کاری ہو چکی ہے, جو غزہ میں بے پناہ شہادتیں ہوئی ہیں, تو حماس شاید ختم ہو گئی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. نہ صرف یہ کہ اس کا ملیٹنٹ ونگ جس کا میں نے ابھی آپ کو حوالہ دیا وہ انٹیکٹ ہے, بلکہ حماس اب ایک سوچ کا نام ہے اور یہ سوچ کسی جغرافیائی حدوں میں محدود نہیں ہے. فلسطینی جہاں جہاں بیٹھے ہیں وہ, میں ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں اور میرے خیال سے اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ دے آر آل حماس. تو کیا اس سوچ کو نیتن یاہو ختم کر پائے گا؟ یہ کسی دیوانے کا خواب تو کہہ سکتے ہیں. اچھا, عزم تو ہے ان کے پاس, لیکن وسائل کے بغیر یہ جنگ کس طرح لڑیں گے؟ دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ اب تک بھی آپ نے دیکھا کسی ایک مسلم ملک نے ان کو کوئی نہ امداد دی ہے, نہ کوئی اسلحہ دیا ہے, نہ کوئی فنڈنگ دی ہے. ریزسٹ کیا ہے نا انہوں نے, ریزسٹ کیا ہے. دوسری ایک قوت جس کا نام حزب اللہ ہے, ابھی وہ لبنان میں باقی ہے. یہ جتنا ریزسٹنس میں اسلحہ استعمال کیا ہے حماس نے, وہ سارا انڈیجنسی انہوں نے خود بنایا تھا, کسی ملک نے ان کو سپلائی نہیں کی ہے. تو ایسی قوم سے آپ کیسے لڑ سکتے ہیں جو اپنا دفاع کرنے کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کے اوپر جانوں کے نذرانے دینے کے لیے جو تیار ہو جائیں؟ تو مجھے بتائیں کون سی چیز ہے جو وہ نہیں کریں گے. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ حماس موجود ہے لیکن غزہ تو تباہ ہو چکا ہے. غزہ تباہ ہو چکا ہے اور اس تباہی کے ذمہ دار جہاں نیتن یاہو صاحب ہیں, جہاں اسرائیل ہے, جہاں ان کے سپورٹر امریکی اور یورپی ممالک کے لوگ ہیں, مسلم امہ کے ممالک بھی اس ذمہ داری سے دستبردار نہیں ہو سکتے. اور اب ہم سٹیٹمنٹس دیکھ رہے ہیں, اسرائیلی سعودی وزیر خارجہ کا سٹیٹمنٹ سامنے آ رہا ہے. سٹیٹمنٹس کی حد تک تو کسی نے بھی کسر کوئی نہیں چھوڑی, لیکن جب جنگ شروع ہوتی ہے تو صرف سٹیٹمنٹس سے جنگ نہیں لڑی جاتی.
سر یوکرین اور رشیا کی طرح یہ جنگ زیادہ طویل تو نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیے میرے خیال سے یہ توقع سے زیادہ طویل تو پہلے ہی ہو چکی ہے. ہاں جی. اب تو اس کا نئے محاذ کھلنے کا ایک امکان باقی ہے. وہ کون سے ہیں؟ لبنان. جی جی جی. جس دن لبنان کا بارڈر کھلا پھر اس جنگ کو لبنان تک محدود رکھنا ممکن نہیں رہے گا. یہ میں اتھارٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں. کیونکہ دھمکیاں تو ہم نے اسرائیل کی طرف سے سنی ہیں، نتنیاہو کی طرف سے. ہم نے سنی ہے، انہوں نے کوشش بھی کی ہے، لیکن ہر کوشش کا جو جواب ملا ہے انہیں وہاں سے. ایگزیکٹلی. تو دیٹس اٹ.